فرمایا کہ یہ ہے کتاب جو ہم نے اتاری ہے. تو وہاں تو جواب دیا جا چکا، لیکن اب دعویٰ ہے کہ یہ ہے کتاب ہم نے اتاری ہے، برکت والی کتاب ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے. تو اب اور یاد ہوگا آپ کو، میں کئی دفعہ اس طرح کا لفظ جو قرآن شریف میں آ چکا ہے، مصدق لما بین یدیہ، مصدق لما بین یدیہ، میں ہر دفعہ کہہ چکا ہوں قرآن کے لیے یہ لفظ قرآن اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، کیا اہمیت ہے اس کی کہ یہ تصدیق کرتی ہے پہلے کی. بات یہی ہے کہ تم قرآن کا انکار جب کرتے ہو، تم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ قرآن کے انکار سے تورات کا انکار ہوتا ہے، قرآن کے انکار سے انجیل کا انکار ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے میں ہمیشہ مثال دیتا رہا ہوں کہ مثلا میں یہ کہوں کہ فلانے صاحب باہر کھڑے ہیں، آپ کہہ لیں گے آپ تو غلط کہہ رہے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ باہر نہیں کھڑے. یہ تو ہوا نا حاصل، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ باہر نہیں کھڑے. قرآن جب تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، کہے کہ میں تو نہیں مانتا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. تو قرآن کا انکار دراصل تورات کا انکار ہے، انجیل کا انکار ہے. اس لیے قرآن شریف بار بار اس لفظ کو کہتا ہے تاکہ ان کی عقل میں آ جائے کہ قرآن کا انکار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم ایک طرف یوں کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو قرآن کا نہ ماننا تورات کا نہ ماننا لازم آتا ہے. یہ ہے وہ مصدق لما بین یدیہ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، جو برکت والی ہے اور جو کچھ اس سے پہلے آ چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والی. اور وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اے پیغمبر مکہ اور اس کے گرد اس کے چہار طرف جو لوگ ہیں ان کو آپ ڈرائیں. ام القریٰ، ام کہتے ہیں اصل کو، قریٰ قریے کی جمع ہے، سارے بستیوں کی اصل ہے مکہ مکرمہ. جیسا کہ روایت سے بھی آتا ہے، مجھے غالباً کنز العمال کی حدیث ہے، کہاں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس پوری کائنات بنی ہے تو پہلے تو پانی ہی پانی تھا. اس کے بعد پھر جب اللہ کو زمین کا بنانا منظور ہوا تو زمین کا جو بھی حصہ پہلے بنا، اور ظاہر ہے کہ ایک چیز پہلے سے پگھلی ہوئی ہے، سیال ہے، لیکوڈ ہے، اگر وہ جمنی شروع ہوتی ہے، مثلا آپ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ گھی کو گرم کر لیجئے اور اس کے بعد اسے ٹھنڈک میں سائے میں رکھ دیجئے. جب جمنا شروع ہوگا تو سینٹر میں سے جمنا شروع ہوگا. سمجھ میں آیا؟ سینٹر میں سے اس کا جماؤ شروع ہوتا ہے، پھر وہ جماؤ اس کا پھیلتا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے پانی سے اللہ نے زمین بنائی، تو جہاں سے پہلے وہ زمین کا حصہ بننا شروع ہوا وہی سینٹر ہے، وہی مرکز ہے، وہ پھر بنتی رہی اور پھیلتی رہی. وہ جو مرکز ہے، وہ پہلا حصہ جو بنا ہے پانی سے زمین کا، وہی ہے مکہ، وہ ہے مرکز. اسی واسطے اس کو ام القریٰ بھی کہا گیا، اسی واسطے اس کو ناف ارض بھی کہا گیا. ناف بدن کے اندر بالکل سینٹر میں ہوتی. تو ٹھیک اسی طرح سے مکہ مکرمہ اس زمین کے وسط کے اندر ہے. تو ام القریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری بستیوں کا یہ مرکز ہے. تو آپ ام القریٰ یعنی مکے کے لوگوں کو اور ان کے چہار طرف، حولہا ان کے گردا گرد، اس کا مطلب گردا گرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب بالکل ملی ہوئی، گردا گرد مشرق تک، مغرب تک، شمال تک، جنوب تک سب ام القریٰ، یعنی اس مرکز کے چہار طرف. اب کوئی اس کی لمٹ نہیں، جہاں تک بھی یہ دائرہ پھیلتا جائے وہیں تک. اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عالمی ہے، کہ ساری دنیا کے واسطے ہے. ام القریٰ ومن حولہا، تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور ان کے گرد پیش کے لوگوں کو. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور پھر وہی لوگ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک آیت کے اندر یوں کہیے کہ ساری باتیں کہہ دی. ایک تو بنیاد بتلا دی اور دوسری اس کی علامت بھی بتلا دی.
بنیاد اس پر ایمان کی. کون ایمان لا سکتا ہے؟ وہی جس کو فکر آخرت ہوگی. اور جو فکر آخرت سے بے فکر ہے وہ کہیں کو ایمان لائے گا. تو بنیاد یہ ہے کہ فکر آخرت ہو. جب فکر آخرت ہوگی وہ اس کتاب کو مانے گا. علامت اس کی، پہچان اس کی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے. اور یہی معنی ہے اس حدیث کے. اور ایک حدیث نہیں، اس کی متعدد حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں جو فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس نے کافروں والا کام کیا ہے. ایک کافر میں، ایک مسلمان میں کیسے ہم سمجھیں کہ کیا فرق ہے؟ بے شک فرق کرنے والی حقیقی چیز ایمان ہے. اللہ پر یقین کرنا. مگر اس ایمان اور یقین کو میں کیسے پتا کروں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے. دل کے چھپے ہوئے بھیدوں کو کوئی نہیں جانتا. پہچان کے واسطے کوئی چیز وہ نہیں چاہیے جو ظاہر ہوتی ہو، وہ ہے نماز. اسی واسطے اس نماز کے تعلق سے فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. نماز جو ہے دین کا ستون ہے، پلر ہے. ستون کو بیچ ہٹا دیے چھت نیچے گر جائے گی، ٹھہر ہی نہیں سکتی. تو جس نے اس ستون کو سنبھالے رکھا، قائم کیے رکھا، اس نے دین کو بھی قائم رکھا. اور جس نے اس ستون کو گرا دیا دین کی عمارت نیچے بیٹھ جائے گی، ٹھہر نہیں سکتی. اور اسی طرح سے حدیث میں نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان کی سرحد بھی قرار دیا ہے. یہ باؤنڈری ہے. تو لہذا اگر تم اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو نماز کو جو ہے اس کی حفاظت کرو. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ منافقین مدینہ بھی، کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا کفر لوگوں پہ کھلے، وہ یہی چاہتے تھے کہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھتے رہیں، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. کیونکہ جانتے تھے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تو لوگ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھنے کے. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر، یعنی عہد نبوت میں، اور جو ہمارا صحابہ کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں اس میں دو باتیں نہیں تھیں. کسی کو اگر یوں سمجھنا ہو کہ مسلمان ہے کہ نہیں تو نماز ہی پڑھتا دیکھ لیا کرتے تھے. نماز پڑھنے والے کو سمجھتے تھے مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا سمجھتے تھے کافر ہے. یہ پہچان تھی. اس لیے اس آیت کے اندر بنیاد بھی بتلا دی اور پہچان بھی بتلا دی کہ بنیاد تو یہ ہے کہ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو یقین رکھتے ہیں آخرت کا وہی ایمان لائیں گے، اس کتاب پر لاتے ہیں. اور وہی کون ہے؟ پہچان ان کی کیا؟ وہی وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي. بھیا کیا اعلان ہوا تھا؟ کب تک چلنی تھی تفسیر؟ 1:15 بجے تک، 1 بجے تک کیا اعلان ہوا تھا؟ 100 بجے تک. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي. فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جس نے یہ بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا، جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا. ایک تو وہی جھوٹا بہتان کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، یا اسی طرح سے جھوٹا بہتان کیا؟ اللہ میاں کے ایک بیٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ سارے بہتان ہیں اللہ کے تعلق سے. اسی طرح کا تیسرا بہتان کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہیں اس کے اختیارات میں. یہ سارے بہتان ہیں اللہ پر اور جھوٹے بہتان ہیں، وہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا. ویسے تو بہتان ہر جھوٹا ہوتا ہے، ورنہ اسے بہتان کہاں کہیں گے. لیکن تاکید کے واسطے، مزید تاکید کے لیے کہتے ہیں کہ کذباً، جھوٹا بہتان باندھا. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا اس نے یوں کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. یہ بات جو کہی جا رہی ہے، پہلے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور ایک رخ ہے اس کا مدعیان نبوت جو جھوٹے تھے ان کے تعلق سے.
چنانچہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ دو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ظاہر ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب یمامہ میں، کوئی یوں کہیے کہ جزیرۃ العرب کے مشرقی حصے میں تھا، اور اسود عنسی یمن میں. دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور مسیلمہ کذاب نے تو باقاعدہ اپنا ایک ایلچی بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہنے کے لیے کہ میرے طرف بھی وہی آئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سفیروں کو، ایمبیسیڈر کو اور ایلچیوں کو قتل کرنا روا ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا. یہ آپ کا یقین ہے کہ نبی کوئی دوسرا ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ اسود عنسی کو تو کیفر کردار تک پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں. آپ کی وصال سے 2 دن پہلے فیروز دیلمی کے ہاتھوں وہ قتل ہوا، اور وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، اور آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ فاز فیروز دیلمی بقتل اسود العنسی. فیروز دیلمی جو ہے اسود عنسی کے قتل میں کامیاب ہو گیا. انتقال سے 2 دن پہلے آپ کو یہ مسرت انگیز خبر پہنچی. مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں، آپ کے خلافت کے زمانے میں، اور حضرات صحابہ کی ایک جماعت گئی تھی اس سے جہاد کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں. تو خالد بن ولید نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا. تو یہ دونوں مدعیان نبوت. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری طرف وحی کی گئی، جھوٹا الزام ہے. ایک رخ تو اس کا یہ ہے. دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بصورت وحی میری طرف آیا ہے. تم نہیں مانتے. کیا مطلب؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ پر یہ جھوٹا الزام لگائے کہ میری طرف تو وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف وحی نہ کی گئی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ پیغمبر جو دنیا کے سارے معاملات میں تمہارے نزدیک سچے ہیں، کیا اس تعلق سے جھوٹ بات کہیں گے کہ اس کی طرف تو وحی نہ کی گئی ہو اور وہ یوں کہہ دے کہ میری طرف تو وحی کی گئی ہے؟ یہ ہے وہ 2 رخ اس بات کے. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اسی طرح سے اس سے بھی بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو یوں کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا. یہ کون تھا؟ نضر ابن حارث. مکہ مکرمہ کے اندر تھا نضر ابن حارث، اور بڑا ادیب تھا. مکے والوں میں بڑا اچھی زبان دان سمجھا جاتا تھا، اور بڑے گویوں کہیے کہ قصے اور کہانیاں ادیب، جیسے ناول نگار ہوتے ہیں نا، ناول نگاروں کو ادیب سمجھا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی وہ بھی وہاں کا ادیب تھا. تو جہاں کھڑا ہو گیا چوراہے پر کھڑا ہو کر تقریر کرنے کے واسطے سینکڑوں کا مجمع لگا لیا کرتا تھا اپنے گرد و پیش. لوگ اس کی لچھے دار باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. اس کو غرہ تھا. تو اس نے یوں کہا، یہ جو محمد جو کلام سناتے کہیں کو جاتے ہیں جی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا وہ سناتا ہے ایسا تو میں بھی سنا سکتا ہوں. فرمایا کہ کیسا جھوٹا الزام اللہ پر جو یوں کہے کہ میں بھی ایسا اتار سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا. کہاں قرآن، کہاں اس کی باتیں. تو وہ بحث بہکانے کے لیے کہا کرتا تھا. اسی واسطے جو لوگ اس کے بہکائے میں نہیں آتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ابو جہل جیسا دشمن اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو جانتا تھا اس حقیقت کو، مگر چھپ چھپ کے آیا کرتا تھا قرآن سننے کے واسطے. رات کی تنہائیوں میں چھپتا چھپاتا جاتا تھا اور دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر کے کان لگا کے سنا کرتا تھا. ابو جہل سمجھا. اور جب ایک کو دوسرے سے معلوم ہوا کہ ابو جہل یہ حرکت کر رہے، کہنے لگا توبہ تو بھائی کیا حرکت کرتے ہو تم، دن میں تو دشمنیاں کرتے ہو، رات کو سنتے ہو جا کر. انہوں نے کہا ہاں بھائی بڑی غلطی ہوئی، آج نہیں جائیں گے. مگر رات ہوئی پھر دل چاہتا جا کے سنے قرآن کو. تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ قرآن ہے کیا چیز، مگر جانتے بوجھتے کہ قرآن جیسا کلام ہم نہیں پیش کر سکتے، مگر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لفظ بولتے تھے کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ پر یہ جھوٹا الزام لگانا کہ جیسا اللہ نے اتارا ایسا میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. یہ تو ہیں ظالم جو دنیا میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، مگر کیا ان کا انجام اچھا ہونا ہے؟
دنیا میں کچھ دن کی چھوٹ مل رہی، کہہ لینا تو ان کو جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ پکڑ ہوگی ان کی تو اس وقت کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کاش آپ دیکھتے وَلَوْ تَرَى، جس وقت ظالم ہوں گے موت کے سکرات میں، غمرات سکرات کے معنی میں کہ موت کے جب نرخڑے میں ان کی جان پہنچی بھی ہوگی، اس وقت جب آپ دیکھیں کیا ہوگی حالت؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون فرشتے؟ روح نکالنے والے، اور روح کو بھی تو آسانی سے نہیں نکالیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہی نکالیں گے اپنی جانوں کو، فرشتے کھڑے تماشا ہی دیکھیں گے، یہ مطلب نہیں۔ نکالیں گے جان تو فرشتے ہی، جیسے جان کا ڈالنا اپنے اختیار میں نہیں، جان کا نکالنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوگا۔ فرشتے نکالیں گے، یہ کافر اپنے ہاتھوں نکال کے تو دینے والے ہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا ایسے ہی جیسے مثلا کسی پر آپ کو غصہ آ رہا ہو، آپ اس کو دھکیل بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نکل یہاں سے، نکل یہاں سے، اور آپ دھکیل کے بھی نکال بھی رہے ہیں۔ بھئی جب آپ خود ہی دھکیل رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں نکل یہاں سے؟ ڈانٹ کے واسطے۔ یہی ہے وہ ڈانٹ فرشتوں کی ہوگی، گویا ان کو عزت کے ساتھ ان کی جان کو نہیں نکالا جائے گا، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ان کو گویا یوں کہیں ڈانٹیں گے اور ساتھ میں ان کی جان کو کھینچیں گے بھی۔ یہ ہوگا ان کا حال۔ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور ان سے یوں بھی کہا جائے گا کہ آج تم کو جزا ملے گی ذلت آمیز عذاب کی، بوجہ اس کے کہ جو کچھ تم کہا کرتے تھے اللہ کے تعلق سے ناحق، اور ان کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے، اب تم کو عذاب مزہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان جو نکالی جاتی ہے ایک ایمان والے کی، ایک نیک انسان کی، تو اس کو تو یوں کہیے کہ جیسے کسی چیز کو، بچے کو آپ بہلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کچھ اس کو ٹافیاں دے کر کے، کچھ گمس وغیرہ یہ جو آج کل یہاں چیزیں ہیں، اس کو بہکا کر آپ نکالتے ہیں، وہ لپک کر آتا ہے بچہ، سمجھا، خوشی خوشی کود کر آتا ہے۔ اب گویا اپنی رضا سے آنا، اپنی خواہش سے چلا آنا۔ ٹھیک اسی طرح سے اہل ایمان کی روحوں کو ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ ان کی روح اندر سے خود نکلنا چاہے گی خوشی خوشی، ان نعمتوں کو دیکھ کر جو نعمتیں ان کے سامنے لا کر رکھی جائیں گی۔ کافر کی روح کو جو ہے کس طرح سے نکالا جائے گا؟ حدیث میں فرمایا گیا، جانتے ہو کس طرح سے؟ اس طرح سے جیسے کھڑے ہوئے درخت کو زمین میں سے تم ہلا کر کے نکالنا چاہو۔ کیسے نکلے گا وہ؟ اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں سے کس طرح سے، اس کے جو پیوست ہے، رگ رش ہے اس کے جو زمین کے اندر، وہ سب کھینچیں گے، زمین کے ایک ایک حصے میں سے وہ کھینچنا چاہیں گے، اور کہیں ٹوٹیں گے، کہیں نکلیں گے۔ یہ سب کچھ کس قدر اذیتناک اور تکلیف دہ ہے وہ مرحلہ کہ کھڑے ہوئے درخت کو زمین کے اندر سے پورے کو آپ کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کافر کی جان کو اس طرح سے نکالا جائے گا کہ ریشہ ریشہ اس کے جو ہے وہ اس کا تکلیف سے نکلے گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں آرام اور تکلیف جو کچھ بتلائی جا رہی ہے وہ جسمانی نہیں، وہ ہے روحانی۔ وہ تکلیف روحانی ہے، جسمانی کا سوال نہیں۔ جسمانی تو الگ چیز ہے، روحانی کا مسئلہ ہے۔ اسی واسطے اگر کسی کو جسمانی تکلیف میں مبتلا دیکھو، یا نہ سمجھنا ارے اس کی روح تو بڑی آسانی سے نکلنی چاہیے تھی، تکلیف ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے گنہگار ہوگا۔ نہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ ضروری نہیں، یہ ہے جسمانی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا تو آپ جو ہیں اس وقت پسینے پسینے ہیں جو کچھ کیفیت، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے روح کے نکلنے میں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نزول وحی کی شدتوں کو برداشت کیا 23 سال تک، وہ ہمت ان میں دی گئی تھی، لیکن موت کی جو اور نزے کی جو تکلیف کی کیفیت ہے، وہاں آپ بھی بول رہے ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا موت کے وقت میں۔ تو یہ ہے جسمانی تکلیف۔ جسمانی تکلیف یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نیک آدمی کو بخار ہو جائے، کسی نیک آدمی کے سر میں درد ہو جائے تو آپ کہیں گے نیک آدمی کے سر میں درد ہونے کا کیا معنی؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ بخار ہونا، سردی ہونا، گرمی ہونا، پیٹ میں درد ہو جانا، سر میں درد ہو جانا، یہ ایک نظام ہے، اس کا نیکی اور بدی سے کوئی تعلق نہیں، یہ جسمانی ایک سسٹم ہے۔ وہ جو بات ہے وہ ہے روح سے متعلق۔
रूह को, मोमिन की रूह को कोई तकलीफ नहीं होती निकलने में, यहां से मुंतकिल होने में, लेकिन काफिर की रूह जो है वो गोयाइयों का ये कि एड़ियां रगड़ रगड़ करके वो निकलती है बदन से, वो बड़ी तकलीफ के साथ निकलती है। वो है बात। वलक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, फरमाया और तुम आओगे हमारे पास तन्हा, फुरादा अकेले, जिस तरह से हमने तुमको दुनिया में पैदा किया पहली दफा। दुनिया में पैदा जब हुए थे अकेले ही तो आए थे दुनिया में, वहां कौन सा ग्रुप और जमात बना के आए थे, समझ में आया? वहां ना कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ था, ना कोई दोस्त साथ था, अकेले दुनिया में वारिद हुए थे। और तो और तुम्हारे बदन में तो कपड़े भी नहीं थे, न पैर में जूता, न सर पे टोपी, कुछ भी नहीं था। इस हालत में तुम दुनिया में आए, इसी हालत में हमारे पास आओगे। चुनांचे हदीस से ये मालूम होता है, कब्र से जब मुर्दा निकलेगा, न पैर में जूता, न सर पे टोपी, टोपी तो हमने आजकल खुद ही उतार दी, न सर पे टोपी और न बदन पे कपड़े, सारी चीजों से फारिग नंगा इंसान बदन से गोया उससे कब्र से निकलेगा। लेकिन फिर मुमिनीन को लिबास दिया जाएगा, काफिरों को लिबास नहीं दिया जाएगा। इकरामन, इसलिए नहीं कि साहब उनके जो है वो सतर छुपाना और उनका सतर नहीं छुपाना, सतर तो सबका छुपना है, लेकिन वहां भाई सतर या तो कपड़े से छुपा लो या नजर से छुपा लो, ठीक है कि नहीं? या तो नजर से छुपा लो या कपड़ों से छुपा लो, वहां नजर से सबका सतर छुपा हुआ होगा। वहां कैफियत ये होगी, किसी को होश ही नहीं होगी कि दूसरा इंसान नंगा है और मैं खुद नंगा हूं, इसी की होश नहीं होगी। लेकिन मुमिनीन को जो कपड़े दिए जाएंगे वो सतर छुपाना मकसूद नहीं है, इकरामन, एजाज। समझ में आया? आप देखिए, आप अपने घर के अंदर होते हैं, नाइट ड्रेस जो भी पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं, बैकयार्ड में काम करने वाले कपड़े जो भी हैं वो पहने हुए हैं घर के। जब बाहर निकल के जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? अरे भाई, घर में भी तो आप नंगे नहीं थे, उन्हीं कपड़ों से आप बाहर क्यों नहीं जाते? जाहिर है कि जहां आप जाना चाह रहे हैं उस जगह या उस आदमी के एजाज और तकरीम में आप जरा सूट बूट पहन के जाते हैं, वरना बदन तो वहां भी छुपा हुआ था और वहां यहां भी छुपा हुआ है। ठीक इसी तरह से मुमिनीन को जो लिबास दिया जाएगा कब्र से निकलने के बाद, वो उनके इकराम के तौर पर दिया जाएगा, वरना वहां तो सतर सब खुला हुआ होने के बावजूद सबसे छुपा हुआ रहेगा, नजर ही नहीं आएगा कुछ भी। तो फरमाया कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, तुम इसी तरह से अकेले और तन्हा चले आओगे मेरे पास जिस तरह से पहली मर्तबा हमने तुमको पैदा किया। व तरकतुम मा खव्वलनाकुम, और जिनकी दोस्तियां तुम्हारे दिलों के अंदर थी, समझ में आया, वो सबको तुम छोड़ के चले आओगे। न कोई दोस्त तुम्हारा साथ देने वाला होगा और न कोई तुम्हारा रिश्तेदार कोई साथ देने वाला होगा। वो किसी बादशाह का वाकया है कि इकलौती बेटी थी और वो मर गई, अकेली बेटी और मर गई, बीमार हुई, सब कुछ जो भी कुछ हुआ, आखिर वो मर गई, दफन कर दिया। साल के साल मालूम हो, ये जो हमारे यहाँ बरसी मनाई जावे ना, शायद वो पहले से चली आ रही, कहीं बरसी मनाता था। किस तरह बरसी मनावे था? सारे वजीरों को इकट्ठा करता, सारे हर किस्म की बर्री बहरी सारी फौजें जो हैं वो सबको लेके चलता, और सारे शहर के बिजनेसमैन को भी इकट्ठा करता, सबको लेके जाता, और आगे आगे खूब बाजे बजाता हुआ सब। और सबकी जमातें अलग अलग होती थी, वजीरों की जमात अलग, बिजनेसमैन की जमात अलग, और जनाब उलमा की जमात अलग, अहले इल्म की, सबकी अलग अलग जमातें लेके जाता। और वहां जाकर कब्र पे उसकी यूं कहता, ए बेटी, तेरी जान बचाने के लिए अगर वजीरों की वजारत काम आती सबको कुर्बान कर देता, अगर तेरी जान बचाने के लिए इन सारे बिजनेसमैन का माल और दौलत जो है वो काफी हो सकता, मैं सबको कुर्बान कर देता, अगर सारे इन इल्म वालों का इल्म और फन काम आ सकता, सबको मैं कुर्बान करता, तेरी जान बचा लेता। लेकिन इनमें से कोई चीज भी तेरी जान बचाने के लिए काफी नहीं थी। यही कहता था, साल के साल यही कहता था जाके। तो दुनिया में से जब जाते हो, न कोई दोस्त जाता है न कोई रिश्तेदार जाता है, सभी रुखसत करके चले आते हैं वहां से। और मुर्दा वहां पुकारता है, मुर्दा पुकारता है वहां से, अरे कहां जा रहे हैं, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? कब्र में मुर्दा पुकारता है, लेकिन कोई नहीं सुनता उस आवाज को। तो वतरकतुम मा खव्वलनाकुम, तुम छोड़ दोगे जिनको तुम दुनिया में चाहते थे, वरा अजूरिकुम, अपने पीठ के पीछे छोड़ के चले आओगे। तो
ان وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم یوں خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ کس کے شریک ہیں؟ ہمارے۔ تمہارے معاملے کا مطلب تمہاری مدد کرنے کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، وہ سب رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، وہ ساری چیزیں جن کا تم خیال کیا کرتے تھے بھول بھلائیاں میں چلی جائیں گی۔ نضر ابن حارث یہی کہا کرتا تھا۔ ایک تو یہ کہتا تھا جیسا کلام محمد پڑھ کے سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو میں بھی کہہ دوں گا، اور دوسری بات یوں کہتا تھا اگر قیامت آئی بھی اور میرے اوپر اللہ کا عذاب آیا بھی، لات اور جو ہیں منات یہ سب مجھے بچائیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا صرف اسی کا جواب نہیں، اسی جیسے ہر انسان کا جواب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کا جواب ہے۔ ہم میں آج فکر آخرت کیوں نہیں؟ اگر ہمارے ذہن کے ہر گوشے کے اندر گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ ہمیں اس جگہ جانا ہے جہاں بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے، یہ بات جب دل کی گہرائیوں میں اتر جائے پھر ہماری زندگی کا رخ دوسرا ہوگا۔ لیکن اگر ہم خرمستیاں دنیا میں کر رہے ہیں تو اس کے معنی تو یہی ہے کہ کچھ ہیں چیزیں جن کا سہارا ہم کو حاصل ہے، کچھ ہیں پتے جن کے ہوا کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو سنانا ہے، سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے اور وہ سب چیزیں بھول بھلائیاں میں چلی جائیں گی جن کو تم یہ خیال کرتے تھے دنیا میں یہ کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بس یہاں تک رکھیے، اب باقی آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ بديع السماوات والأرض
أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. گزشتہ دو آیتوں میں خطاب کیا گیا تھا کہ یہ ظالم جب موت کے نرغے میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہوئے ہوں گے نکالو اپنی روحوں کو، کاش آپ اس وقت ان کو دیکھیں کس حالت میں ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ تم کہا کرتے تھے اللہ کے تعلق سے ناحق اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا تھا کہ تم ہمارے پاس ایسے ہی تنہا اور اکیلے چلے آؤ گے جس طرح سے ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ سب کچھ دنیا میں دھرا رہ جائے گا، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ یہاں اسباب اور منال جو ہے وہ کام آئے گا، سب کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ سفارشی بھی وہیں رہ جائیں گے جن کو یہ خیال کرتے ہو دنیا میں کہ آخرت میں یہ ہمارے لیے سفارشی ہوں گے اور ہماری جان چھڑائیں گے۔
یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے ہیں۔ وہ جو دوبارہ پیدا ہونا جن کو بہت دور کی بات معلوم ہوتا ہے، تو ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا اللہ نے تو نیست سے ہست کیا ہے، گٹھلی کو پھاڑا، دانے کو پھاڑا۔ کیا تعلق اس گٹھلی کو اس سبزے سے، کیا تعلق اس دانے کو اس کے گویا اس سے نکلنے والے ہرے بھرے درخت سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ فلق کہتے ہیں پھٹنے کو اور فالق پھاڑنے والا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اور پھر اسی یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کا نکالنے والا ہے زندہ سے۔ یہی سارا کھیل دنیا میں چل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز پہلے مردہ، اس کے اندر سے زندہ نکل رہی ہے۔ انسان کا نطفہ مردہ، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے زندہ، پھر اس انسان سے نطفہ نکلتا ہے مردہ، مرغی میں سے انڈا نکلتا ہے مردہ، اس انڈے سے مرغی نکلتی ہے وہ زندہ۔ تو اسی طرح سے دانے اور گٹھلی بھی، دانے اور گٹھلی میں کوئی جان نہیں۔ جو دانا کے سوکھ گیا، جو گٹھلی کی سوکھ گئی، تو اب اس میں کہاں سے جان آئی؟ ترو تازہ رہتی تو سائنٹیفک وے میں آپ کہہ سکتے تھے کہ ابھی اس میں تازگی ہے، زندگی کے کچھ آثار ہیں، لیکن جس کو سکھا دیا گیا، جو سوکھ گئی ہے، پک گئی ہے، وہ تو مر چکی ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب اس مردہ گٹھلی اور مردہ دانے کے اندر سے کیسی کونپلیں نکلتی ہیں تر و تازہ، معلوم ہوتی ہے کہ زندہ درخت ہے، لہرا رہا ہے، اور زندگی کی علامت اس کی ہے کہ آج اگر وہ 1 انچ کا تو کل کو 1.5 انچ کا اور پرسوں کو 2 انچ کا، اور بڑھتے بڑھتے قداور درخت بن جاتا ہے۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو اس کا قد و قامت کیسے بڑھتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے حقیقت اور مردہ چیزوں سے اگر زندہ چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے پیدا کی، تو اگر تم مر جاؤ گے، تمہیں مرے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں، اس پر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ یہ تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہماری ہڈیاں جو ہیں اور ان کی راکھ اور مٹی بن جائے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ سورہ قاف میں کہا کہ ذالک رجع بعید، وہ کہا کرتے تھے یہ تو بہت دور کی بات ہے، کہاں ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مردہ انسان کو زندہ کرنا یہ بہت بھاری بات ہے، اور مردہ گٹھلی سے اور مردہ دانے سے درخت کا نکالنا، مردہ نطفے سے تمہارا خود کا پیدا ہونا، ایک مردہ انڈے سے مرغی کا بچہ نکل جانا، یہ تم رات دن کھیل دیکھتے ہو، اس پر تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ فانا توفکون، فالق الاصباح، فرماتے ہیں کہ وہی صبح کا بھی پھاڑنے والا ہے۔ عجیب، یہاں آپ پہلے اس کو میرا خیال یہ کہ اس کا پہلے ترجمہ کر لیں، پھر بتاؤں گا میں۔ فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے بنایا ہے رات کو آرام کا وقت۔ سکن اس کو کہتے ہیں جو چیز ٹھہر جائے، سکون پذیر ہو جائے۔ دن ہوتا ہے حرکت کے واسطے، چونکہ انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے حرکت بھی رکھی اور سکون بھی رکھا ہے۔ اگر حرکت نہ کرے تو تب اس کی زندگی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی، اور حرکت ہی حرکت ہو، سکون نہ ہو، تب اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حرکت بھی رکھی اور سکون بھی رکھا، اور حرکت کے مناسب بھی ایک وقت رکھا اور سکون کے مناسب بھی ایک وقت رکھا ہے۔ حرکت کے مناسب ہے دن، سورج نکلتا ہے، سورج کی انرجی بدن کے اندر ایسی توانائی پیدا کرتی ہے کہ آدمی خود بخود بستر سے اٹھ جاتا ہے۔ کوئی لاکھ کہے گا بھائی سوتے رہو بھائی، نہیں بس اب ہو لیا، بستر سے اٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، طبیعت مجبور ہوتی ہے، اب نہیں سکون کا وقت رہا، اب اٹھنا ہی ہے، نہ بھی کوئی کام ہو تو بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ وہ وقت ہی اس کے مناسب ہے۔ دن کے اندر آدمی کام کرتا ہے، اس کو آرام کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، کام کرنا دن میں بھاری نہیں ہوتا۔
चहल पहल रौनक सब कुछ उसी दिन के अंदर है। सारी फैक्ट्रियां उसी में चलती हैं, सारे ऑफिस उसी में चलते हैं, सारे बिजनेस उसी में चलते हैं। रात का अंधेरा जो रखा अल्लाह ताला ने, वो रखा है सुकून के वास्ते। रात में काम करने को काम करने वाले कर लेते हैं, लेकिन भारी मालूम होता है। आराम करना भारी नहीं मालूम होता। जिनको दिन का आराम भारी था, रात को पूछो तो रात को वो चाहे दिन को सो भी लिया हो तो भी जाकर रात को आराम ही करेंगे। इसलिए कि रात का वक्त ही अल्लाह ताला ने सुकून का रखा है। और अजीब बात है, ये तकसीम अल्लाह ने ऐसी रखी है कि आप देखें, दिन का वक्त होता है, पूरी मालूम होता है कायनात बेदार हो गई है। जानवर, चरंद परंद, चिड़ियां सब के सब चहचाना शुरू कर देती हैं। दिन भर यही हंगामा रहता है। और रात होती है तो इंसान ही नहीं बल्कि दरिंदे और चरिंदे और परिंदे वो सब सो जाते हैं। अगर अल्लाह ताला औकात की ये तकसीम न रखते और लोगों की अपनी या जानवरों की और मखलूक की अपने ख्वाहिश पर इसको छोड़ देते, जब जिसका जी चाहे सो जाओ, कोई ना सो सकता। क्यों? इसलिए कि वो आराम करने के लिए जो सुकून चाहिए, गिरदो पेश में जो हंगामा होता वो सुकून से रहने देता उसको। अल्लाह ताला ने एक वक्त ऐसा मुकर्रर कर दिया कि हर तरफ मालूम होता है कि नींद ही छाई हुई है, सुकून सन्नाटा, आदमी को उस वक्त आराम मिलता है। ये तकसीम कुदरत की तरफ से है। और लोग इसको माने कि न माने, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने रात रखी। अगर यकसा वक्त होता 24 घंटे कि एक सही वो अंधेरा होता तो अंधेरा ही और उजाला होता तो उजाला ही, न हरकत हो सकती ठीक वक्त पर और न सुकून इंसान को मिलता ठीक तरीके पर। तो अल्लाह ताला ने हरकत और सुकून दोनों चीजें रख दी कि ये मशीन को अगर आप ऐसे ही रख दें कई साल तक तो ये मशीन जो है वो बेकार हो जाएगी। इस मशीन को चलाना चाहिए। समझ में आया? चलती मशीन जो है वही ठीक रहती, लेकिन मशीन को भी थोड़ा सा आराम देना है। अगर मशीन चलती रहेगी तो उसके पुर्जे घिस जाएंगे। तो हर चीज के वास्ते फितरी निजाम यह है कि उसमें हरकत भी चाहिए और सुकून भी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके लिए दो मुनासिब वक्त रखे हैं। तो फरमाया कि वजअल लैल सकना, मालूम होता है कि रात का सुकून का वाला वक्त होना ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। वश्शम्स वल कमर हुस्बानन, तो यूं तो चांद और जो है सूरज, ये तो दिन और रात की अलामतें हैं। खुद चांद से सुकून मिलता है और दिन से हरकत और सूरज से हरकत बदन में पैदा होती, लेकिन एक दूसरी गरज भी उसकी बतलाई, और वो ये कि अलावा इसके कि इसके असरात ये पड़ रहे हैं कि दिन और रात हो रही है, इसके अलावा एक और फायदा ये है कि इससे तुम्हारा हिसाब और किताब भी इसी पर कायम है। दुनिया का सारा बिजनेस और व्यापार सूरज और चांद की हरकतों पर है। कहीं हिसाब चल रहा है चांद का कि आज कौन सी तारीख है, चांद की साहब फला तारीख है। कहीं हिसाब चल रहा है सूरज का, जिसको शमसी कैलेंडर कहते हैं। तो आज साहब कौन सी तारीख है, उन्होंने कहा साहब आज 4 तारीख है साहब, क्या नाम है, अप्रैल की। तो कहीं सूरज का हिसाब है, कहीं चांद का हिसाब है। अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को रखा है हिसाबी के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और अपनी उम्मत के वास्ते एक तरीके को इख्तियार फरमा लिया ताकि यकसानियत हो जाए मुसलमानों में, और वो है तरीका चांद का। इसमें एक और भी हिकमत और मसलहत है। ये चूंकि मजहब आलमी है और दायमी है, दो बातें हैं इस मजहब के अंदर। एक तो ये हमेशा के वास्ते है, क़यामत तक के लिए, अबदी, और दूसरा ये कि आलमी। आलमी होने के माना क्या है? आलमी होने के माना ये हैं कि हर मुल्क ही में नहीं बल्कि मुल्क के गोशे गोशे में पहुंच जाए वो दीन। महज शहरों के अंदर नहीं, महज कस्बों के अंदर नहीं, महज आबादियों में नहीं, बल्कि जंगलों में भी ये दीन पहुंचे। तो जंगलों और देहातों में कि जहां मदरसे नहीं है, स्कूल नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, वहां कैसे कैलेंडर होगा? वहां अगर आप कैलेंडर चलाएं, भाई अप्रैल की कौन सी तारीख है, तो जब तक कि उनके पास वो वसाइल और जराए ना हो कि जिससे वो कैलेंडर बना सकें या कैलेंडर बने बनाए उन तक पहुंच सकें, वो हिसाब कैसे लगाएंगे? सूरज का हिसाब जो है ये मुश्किल है, इसके लिए इल्म चाहिए। जाहिल आदमी खुद से सूरज के जरिए से हिसाब नहीं लगा सकता। क्यों? इसलिए कि हर दिन एक ही सा सूरज निकल रहा है। जनवरी का सूरज हो या मार्च का सूरज हो, वो तो एक ही तरह से निकल रहा है। चांद जो है, चांद से हिसाब लगाना जाहिल के लिए भी आसान और आलिम के लिए भी आसान, पढ़े लिखे के लिए आसान। इसलिए कि चांद को 30 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी मंजिलें मुकर्रर फरमा दी। तो 30 दिन के अंदर हिसाब का मुकर्रर कर लेना आसान है, बनिस्बत इसके कि वह हिसाब मुकर्रर करे साल भर का 360 दिन का, ये मुश्किल है। तो चूंकि आसान है हिसाब रखना चांद का बनिस्बत सूरज के,
ہر کس و ناکس کے واسطے، اس واسطے اس عالمی مذہب کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کا اپنا کیلنڈر جو ہے وہ چاند کا ہو. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورج کا کیلنڈر اختیار کرنا ناجائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے کیلنڈر کو جو ہے وہ پسندیدہ کر اپنے لیے اختیار فرمایا، مسلمانوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کیلنڈر کو اور اپنے حساب کو تو بھول جائیں اور اس کو قطعاً نہ استعمال کریں، اور سورج کے کیلنڈر کو جو دنیا کی دوسری قومیں جس کو اپنائے ہوئے ہیں اسی پر جو ہے اپنا سارا معاملہ چلائیں. اگر ایسے ملک